بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں اچھی طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ رکھو کہ ان پر زیادتی کرتے رہو، اور جو کوئی ایسا کرے بس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کے حقوق کو مذاق نہ بنا لو۔ اور یاد رکھو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی گئی ہو، اس کی کتاب کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے، اور دانائی کی باتوں کو جن کی اس نے تم ہی تعلیم دی، وہ تمہیں اس امن کی نصیحت فرماتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہیں رضامند ہو جائے تو انہیں اپنے پرانے یا نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس شخص کو اس امر کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے بہت ستھری اور نہایت پاکیزہ بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم بہت سی باتوں کو نہیں جانتے۔ اور میں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائے، یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے۔ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی سبب سے۔ اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو دایا سے دودھ پلاؤ گے یا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، جبکہ جو تم دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو فوت ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑ جائے تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن انتظار میں روکے رکھیں گے۔ پھر جب وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو پھر جو کچھ وہ شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں کرے، تم پر اس معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ دوران عدت بھی ان عورتوں کو اشارت نکاح کا پیغام دے دو، یا یہ خیال اپنے دلوں میں چھپا رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان قریب ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ طور پر بھی ایسا وعدہ نہ لو سوائے اس کے کہ تم فکرت شریعت کی روس کنایت معروف بات کہہ دو، اور اس دوران عقد نکاح کا پختہ الزام نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا ہمت والا ہے۔ تم پر اس بات میں کوئی بھی گناہ نہیں کہ اگر تم نے اپنی منکوحہ عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے بھی پہلے طلاق دی ہو تو انہیں ایسی صورت میں مناسب خرچہ دے دو۔ وصیت والوں پر اسی کی ہے صحت کے مطابق لازم ہے، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق بس بہر طور پر یہ خرچہ مناسب ترقیب پر دیا جائے، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ اور اگر تمہیں ان چھونے سے پہلے طلاق دے دی، حالانکہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے، تو اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا نصف دینا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے حق خود معاف کر دے، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے معاف کر دے، یعنی بجائے نصف کے زیادہ یا پورا ادا کرے۔ اور اے مردو، اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے قریب تر ہے، اور کشیدگی کے ان لمحات میں بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولو کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سب نمازوں کی محافظت کیا کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور سراپا ادب و نہایت بن کر قیام کیا کرو۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کو یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں، جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ
فوت ہوں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائے، ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے ان کے 1 سال تک کا خرچہ دینا اور اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں۔ پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے نکل جائے تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کرے، تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی مناسب طریقے سے خرچہ دیا جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے حبیب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ تو اللہ نے انہیں حکم دیا، مر جاؤ، سو وہ مر گئے۔ پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں کو فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔